السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بأرض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیہا الا اللہ تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فیہا۔ معزز حاضرین، آپ لوگوں کے سامنے صحیحین کی بخاری مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی جس کا تعلق اہل کتاب کے برتنوں سے ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے برتنوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا۔ کہتے ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، اور روایات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل کتاب سے مراد اگرچہ یہود و نصارہ ہیں، لیکن یہاں مراد ان کی نصارہ تھے، جہاں پہ وہ لوگ آباد تھے وہاں پہ نصرانی زیادہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اہل کتاب کثرت سے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تأکلوا فیہا، تم اس میں کھانا نہ کھاؤ الا اللہ تجدوا غیرہا، مگر ایسی صورت میں کہ جب اس کے علاوہ کوئی دوسرے برتن نہ ہو تب اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا کھا لو، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاغسلوها وکلوا فیہا۔ دو شرطیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کھانے کے لیے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ فاغسلوها وکلوا فیہا، کہ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب اس کے علاوہ دوسرا برتن نہ پاؤ تب اہل کتاب کے برتنوں میں کھاؤ، اور دوسری بات یہ کہ کھانے سے پہلے اسے دھو لو۔ دیکھیے یہاں فاغسلوها عربی کا جو اسلوب ہے وہ حکم دینے والا ہے، یعنی دھونا یہ واجب ہے، لیکن یہ دوسری ساری باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ استحباب کے درجے پر ہے، کیونکہ اہل کتاب کا کھانا یہ جائز ہے، اہل کتاب کا کھانا یہ جائز ہے۔ حکم دیا گیا اس بات سے، اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ وہ لوگ چونکہ ہو سکتا ہے اس میں شراب استعمال کرتے ہوں یا اسی طرح خنزیر کا گوشت استعمال کیے ہوں، اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ اسے دھو لو تاکہ یقین ہو جائے۔ اس سے ایک بات اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اکرام دین کے سوال کرنے پر، دین کے مسائل جاننے پر کس قدر حریص تھے۔ جو بھی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی صحابہ اکرام فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور یہی حکم ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ اگر دین کا کوئی مسئلہ انہیں سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے فتویٰ دینے کے بجائے اور فیصلہ کرنے کے بجائے جو اس فن کا ماہر ہے، جو اس بارے میں جانتا ہے، آپ اس سے پوچھیے۔ اسی طرح اس حدیث سے جو واضح مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے برتنوں میں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ عام طور سے نجاستوں سے نہیں بچتے ہیں، اور بسا اوقات اس میں شراب استعمال کرتے ہیں، شراب اس میں ڈلتے ہیں، اسی طرح اس میں مردار یا خنزیر کا گوشت اس طرح کی چیزوں کو پکاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے ایک دو بات جو ایسا کہ میں نے ذکر کیا شروع میں کہ ان کا برتن اس صورت میں استعمال کرنا جائز ہے جبکہ ایک تو یہ کہ پایا نہ جائے دوسرا، اور دوسرا یہ کہ اسے دھو کر استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو آج کے درس سے کی اس کا تعلق مشرکین کے برتن سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وعن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توزعوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ اس حدیث سے یہ لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہی ہے جس میں آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایک مشرکہ عورت کے پانی سے وضو کیا۔
صحابہ کا تذکرہ اس حدیث میں خاص طور سے اس لیے کیا گیا تاکہ سامنے والا سننے والا یہ وہم میں نہ پڑے، اس وہم میں نہ پڑے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ بہت سارے شریعت کے ایسے بھی حکم ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھے، تو اسی لیے راوی نے جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے آپ کے ساتھ مشرکہ عورت کے پانی سے وضو کیا، پانی جب نہیں تھا تو اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ مشرکین کے برتن کا استعمال کرنا یہ جائز ہے جب تک کہ اس میں نجاست کا یقین نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ نے اس برتن سے پانی کو لیا، وہ استعمال کیا، اور جب پانی لینے سے یہ بات محدثین نے ثابت کیا کہ جب پانی لیا تو اس سے پانی کا عام استعمال کیا، پانی ہو سکتا ہے پیا ہو، پانی ہو سکتا ہے پانی سے وضو کیا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا ایک مسئلہ یہ بھی کہ آدمی جو اس حدیث کا ٹکڑا ہے، پوری حدیث میں جو بات ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی ضرورت کے وقت دوسرے کا پانی لے سکتا ہے، دوسرے سے پانی لے سکتا ہے، خاص طور سے جب اسے پانی کی سخت ضرورت ہو اور اس پانی کے استعمال کے بغیر ہو سکتا ہے اسے نقصان پہنچے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے سے پانی چھین کر استعمال کر لے اور دوسرا آدمی اس پانی کے عدم موجودگی کی وجہ سے اور اسے پانی لینے کی وجہ سے اس کے لیے باعث نقصان ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پانی کے لیے اضطراری کیفیت ہو تو آدمی دوسرے کا اتنا ہی پانی استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کی یہ اضطراری کیفیت دور ہو جائے اور صاحب پانی جو پانی والا ہے اس کو یہ لینا نقصان نہ ہو۔ تو اس حدیث سے جو واضح مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے برتنوں کو بھی ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مشرکین کے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مشرکین کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی جا سکتا ہے ضرورت کے وقت، بشرطے یہ کہ ان کے ذبیحہ کو نہ کھایا جائے، ان کے ذبیحہ کو نہ کھایا جائے، جو وہ ذبح کرتے ہیں وہ ان کا حرام ہے، لیکن ان کے برتنوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔